آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے، میں ہوں شازیہ اکرم۔ اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے سلمان غنی، سمیع ابراہیم، سعید قاضی، کوئٹہ کے بیورو چیف عرفان سعید، اور اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ہوں گے عیسیٰ نقوی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں پاکستان، ایران اور افغانستان کے سربراہان کے درمیان ملاقات آج ہوں گے۔ یہ تینوں ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان تینوں ممالک کے سربراہان کا آپس میں مل بیٹھنا اس خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے میمو گیٹ کے مرکزی کردار منصور اعجاز کی، جس سے یہ لگتا ہے کہ منصور اعجاز جب تک تمام حقیقتوں سے پردہ نہیں اٹھا لیتے، لگتا ہے تب تک وہ خبروں سے جانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک بیان حلفی جمع کروایا ہے، کیا کہا ہے اس بیان حلفی میں یہ آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیرسٹر اعتزاز احسن نے یہ کہہ کر مایوس کیا ہے کہ سوئس بینکوں میں موجود جو رقم ہے وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتی۔ کیوں واپس نہیں آ سکتے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی بہت سی اور اہم خبریں آپ کو بتائیں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے سلمان غنی صاحب کے پاس کیا خبریں ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ شازیہ، بلوچستان کی صورتحال پر پنجاب سے بڑی مؤثر آواز اٹھ رہی ہے، اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے گزشتہ روز لاہور کی ایک تقریب میں بلوچستان کی صورتحال پر کھل کے بات کی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں وہاں پر معافی بھی مانگنی ہوگی، اقدامات بھی کرنے ہوں گے، اور جو بھی ممکنہ ریلیف ہے انہیں فراہم کرنی پڑے گی۔ دوسرا، نیٹو سپلائی کی بحالی پر امریکہ نے سیاستدانوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ایک طرف وہ دفاع پاکستان کے حوالے سے اپنی تشویش ظاہر کرتا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تیسرا، پنجاب سے تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب قرار دے دیے گئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی نشست میں یہ بات کی تھی کہ یہ سارے بلا مقابلہ منتخب ہوں گے۔ یہ عمل جو ہے یہ جمہوریت کی کس حد تک تقویت کا باعث ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ اور چوتھا، لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، انہوں نے ہڑتال ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خود کورٹس کے اندر بھی احتجاج اور ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے، اس پہ بات کریں۔ صحیح۔ سمیع ابراہیم صاحب، انٹرنیشنل محاذ کیا کہہ رہے ہیں؟ شازیہ، انٹرنیشنل محاذ پر آج جس پر میں بات کروں گا وہ ہے صدارتی استثناء۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے صدر صاحب اس معاملے کا شکار ہیں کہ ان کو استثناء حاصل ہے یا نہیں۔ یہ معاملہ جرمنی میں بھی آ گیا ہے۔ وہاں پر جو جرمن صدر ہیں ان کے خلاف ایک الزامات سامنے آئے ہیں کچھ فائنینشیل بنگلنگ کے، تو اس پر پروسیکیوٹرز نے جو ان کی امیونٹی کا معاملہ ہے وہ اٹھا دیا ہے۔ وہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ان کا مستقبل کیا ہے، کیا ان کو صدارتی استثناء ہے یا نہیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ دوسری ایک امپورٹنٹ بات ہوئی ہے جو سلمان غنی صاحب نے بھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں، دفاع پاکستان کونسل جو ہے اس کے جو جلسے ہوئے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ تصاویر میں نظر آئے ہیں جو کالعدم تنظیموں سے جن کا تعلق تھا، جس پر امریکہ نے بھی ایک ریئیکشن دیا، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی ایک قرارداد ہے، اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس کے ممکنہ کس قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ سعید قاضی صاحب۔ جی شازیہ، میں آغاز میں بات کروں گا، ایک تنظیم ہے، ادارہ ہے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس، اس نے کالے دھن کے ضمن میں پاکستان کو اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا۔ یہ تو ایک خبر ہے کیونکہ ہم نے ان کی جو ریکمنڈیشن تھی ان پہ عمل نہیں کیا، مگر میں خاص طور پہ پاکستان میں کالے دھن کی کیا سچویشن ہے، اس کا والیوم کتنا ہے، اور یہ معیشت کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور معاملہ، ایک تو یہ دولت کی ریل پیل کی کہانی اور خبر ہے، اور ایک وہ جو ہمارے ملینز میں ہمارے جو فلڈ وکٹمز ہیں اس ضمن میں 41 جو آرگنائزیشنز ہیں ایڈ آرگنائزیشن، انہوں نے پھر ہمیں بتایا ہے کہ یہ تقریباً 25 لاکھ لوگ جو بیماری اور موت کا شکار ہیں، اور یہ کیوں شکار ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ضمن میں آج پھر بات کر رہا ہوں یونان، اس لیے بار بار ذکر آ رہا ہے کہ شاید جو ایک ویک لنک ہے، ایک کمزور کڑی ہے یورپ کی یونان، یہ یورپ کے ٹوٹنے کا آغاز ہے، اور اس سے آگے کیا یہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھریں گے یا کیا، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ یہ نقطۂ آغاز ہے شاید اس سینچری کی سب سے بڑی خبر کا، یہ ممکنہ طور پہ اس پہ میں بات کروں۔ صحیح۔ کوئٹہ اسلام آباد چلتے ہیں، سب سے پہلے عرفان سعید سے بات کرتے ہیں۔ کوئٹہ سے ہم کیا خبریں ہیں عرفان سعید؟ جی شازیہ، کوئٹہ سے ہم بات کریں گے۔ آج کوئٹہ شہر میں مختلف سیاسی جماعتوں، خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ کی طرف سے
अपील की गई है शटर डाउन हड़ताल की। कोयटा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के खिलाफ ये हड़ताल उनका सेक्रेटरी जनरल कल गुज़श्ता रोज़ अगवा हो गया था। इसी तरह कोयटा में टारगेट किलिंग और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ उन्होंने आज ये हड़ताल का ऐलान किया। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी भी उनके साथ इस हड़ताल में शरीक है। उनका भी मकसद यही है कि कोयटा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, इस पर तमाम सियासी जमातों को मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करना होगा और यही हड़ताल की आज वजह है। इसके अलावा सेनेट पे हम बात करेंगे कि जिस सेनेट में जो जिस तरह के मुल्क में तो खैर वो पार्टियां एक दूसरे से मुखालिफ नज़र आती है, लेकिन बलूचिस्तान में इसकी सूरत हाल बिल्कुल तब्दील नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और इसके अलावा नेशनल पार्टी ये एक अलायंस तश्कील दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी, BNP अवामी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना दूसरा इत्तेहाद तश्कील दिया है। इस पर हम बात करेंगे। सही, ईसा नकवी के पास चलते हैं इस्लामाबाद। ईसा नकवी, इस्लामाबाद से अहम खबरें। शाजिया, सबसे अहम खबर तो आज यही है कि सैफ अरीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं, सर जोड़कर बैठेंगे ईरान के सदर महमूद अहमदी नैयाद, अफगान सदर हामिद करज़ई और सदर जरदारी। विक्टोरिया न्यूलैंड जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट में बैठ के जितना भी कहें कि अमेरिका जो है वो वेलकम करता है इन मुज़ाकरात को, लेकिन ये इसी तरह है कि जब कतर में अमेरिका जाकर तालिबान के साथ मुज़ाकरात करे और फरीकैन कहें कि हमें नहीं पता कि अमेरिका क्या मुज़ाकरात कर रहा है, क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इस मसले का जो इस खित्ते को लाहक है कोई इलाकाई हल ढूंढने में कामयाब हो सकेंगे, किस हद तक इस मुलाकात, इन मुज़ाकरात के बाद इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी इस खित्ते के मसाइल के हल के लिए, उसके हवाले से मैं बात करूं। अच्छा, मुज़ाकरात शुरू कब होंगे? कोई स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग भी दी जाएगी? बिल्कुल शाजिया, 11 बजे मुज़ाकरात आज यहाँ पर ऐवान सदर इस्लामाबाद में शुरू होंगे। जो फॉर्मल सेशन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के सैफ अरीकी मुज़ाकरात का वो शुरू होगा। कल बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी, लेकिन आज जो पैगाम इस मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सुदूर की जानिब से दिया जाएगा, जो बाहर निकलेगा वो निहायत अहम होगा और ख़ुसूसन एक ऐसे वक्त में जिस वक्त अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मुनक़ता हैं और सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आला तरीन सतह का पहला इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ममालिक के सुदूर बैठेंगे और यकीनन बहुत सारे अहम मामलात पर बात होगी, जिसमें अब बेसिकली आज के मुज़ाकरात का अहम एजेंडा क्या है? देखिए, एक तो इसका ओपन एजेंडा है जो कि तीनों ममालिक की मर्जी से कोई भी मुल्क समझता है कि इस मसले के ऊपर बात होनी चाहिए वो की जाएगी, लेकिन जो खुसूसन जिन चीज़ों पे बात होगी उसमें सबसे अहम जो मसला इस खित्ते में दरपेश है वो है बॉर्डर मैनेजमेंट का। बहुत सारे मसाइल जिस पे एक मरबूत मुश्तरका पॉलिसी की ज़रूरत है वो बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हैं। एक पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान, जिसकी वजह से असलहे की, मनशियात की स्मगलिंग, दरअंदाजी जो सरहद पार होती है उसके ऊपर जो है, जिस तरह बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को बहुत सारी तशवीश है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर काफी दफा कह चुके हैं कि ब्राहमदाग बुगटी काबुल में बैठकर बलूचिस्तान की सूरत हाल को खराब कर रहा है। असलहा जो है वो ईरान या अफगानिस्तान या फिर दोनों के बॉर्डर से बलूचिस्तान में पहुंच रहा है। तो जो मरबूत पॉलिसी तश्कील देने की जरूरत है जिसके तहत बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर ताउन बढ़ाया जा सके, इन निहायत अहम नुकता होगा। उसके अलावा जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान में और ईरान में मौजूद है उनकी अफगानिस्तान में बाइज्जत वापसी के ऊपर बात होगी और तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उस पर जो इन तीन ममालिक को जो कि मेन स्टेक होल्डर्स हैं खित्ते में, अमेरिका के साथ किस किस्म के खदशात हैं कि इस हवाले से बात होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। समी इब्राहिम साहब, जितना अमेरिका का इन तीनों ममालिक पर असर रसूख है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो सैफ अरीकी मुज़ाकरात हैं किस हद तक नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो बहुत है, लेकिन अमेरिका ने जब तालिबान से मुज़ाकरात का मसला आया तो करज़ई साहब को भी पीछे फेंक दिया और पाकिस्तान को भी निकाल दिया। ये तो एक वजह है इन तनाज़े की और नाराजगी की। लेकिन मैं जो बात करूंगा वो कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और अफगान सदर हामिद करज़ई के दरमियान, जिसमें पूरे डेलीगेशन शरीक था। ये 3 घंटे की मीटिंग थी, लेकिन जो मुझे ज़राए ने बताया, जो लोग इस मीटिंग में शरीक थे, उन्होंने कहा है कि उस मीटिंग में सदर हामिद करज़ई और पाकिस्तानी डेलीगेशन के दरमियान बहुत तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। और एक मौका तो ऐसा था कि जिसमें इतनी ज्यादा तल्खी हुई कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को वो मीटिंग खत्म करना पड़ी। ये वो मौका था जब हामिद करज़ई ने हिना रब्बानी खर की तरफ इशारा करके ये कहा
کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اسکولوں میں بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور یونیورسٹیوں کو بمبوں سے اڑا دیا جائے تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہ وہ بنیادی طور پر طالبان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اس میٹنگ میں جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی شریک تھے. تو بہت تلخی ہے دونوں ممالک کے درمیان یہ طالبان کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے، کیونکہ افغان صدر یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ان گروپس کی جانب سے کی جا رہی ہے جو پاکستان سے جا رہے ہیں. اگرچہ بظاہر افغان صدر ایک نظر آتا ہے ہمیں کہ امریکہ سے ڈسٹنس ہے ان کا، لیکن یہاں پر آ کر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں جو امریکہ نے ان کو سمجھائی ہے. تو بنیادی طور پر یہ بڑے کروشل ہیں. جیسے عیسیٰ نقوی نے کہا، جو مہاجرین کا معاملہ ہے 1.7 ملین افغان مہاجرین ہیں، ان کی واپسی کا معاملہ. اور ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ابھی ریسنٹلی افغان فوج نے یہ سرکولر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ افغان فوجی جن کے رشتہ دار یا فیملیز پاکستانی علاقے میں رہتے ہیں، کیونکہ بارڈر پورس ہے اور افغان جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یا تو وہ اپنی فیملیز کو افغانستان میں لے آئیں، نہیں تو وہ افغان فوج کو چھوڑ دیں. اب 40% پشتون ہیں اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر ایریا کے ساتھ ہے. تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس پہ بہت زیادہ تحفظات ہیں پاکستانیوں کو بھی، کیونکہ جو افغان پاکستانی سائڈ پہ رہتے ہیں وہ اس معاملے میں بڑے مخمسے کا شکار ہے. اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو ہزاروں جو فوجی ہیں وہ نکل جائیں گے اور پشتون جو ایک ریپرزنٹیشن ہے آرمی میں وہ کم ہو جائے گی. اور پاکستان اس لیے اس پہ کنسرنڈ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو پشتون ہے وہ 40% اس کی پاپولیشن ہے، تو اگر ان کی مؤثر نمائندگی نہیں ہوگی افغانستان کے اداروں میں تو خطے میں ایک امن جو ہے وہ غالباً ممکن نہیں ہوگا. تو بہرحال بڑا انٹرسٹنگ ہے سارا جو آج مذاکرات ہوں گے. تو اس کا مطلب اسلام آباد اور جو کابل کی سمیع صاحب، شازی اگر میں کوئی بات کہہ سکوں یہاں پر. جی سمیع صاحب، بالکل یہ بات آپ نے جو کہی ہے یہ خاصی حد تک درست ہے، لیکن اب جو معاملات جو اینڈ گیم جس کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ اینڈ گیم کی جانب یہ خطہ بڑھ رہا ہے، اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. آج اس بات کا فیصلہ یہاں پر ہونا چاہیے کہ کیا اس علاقے کا ایک ایسا حل جو ہے وہ چاہیے جو کہ ویسٹ کو منظور ہے، جو کہ امریکہ چاہتا ہے، یا اس علاقے کے اپنے مفاد میں، اس خطے میں موجود فریقین کے مفاد میں حل ہے. اس کے اوپر جب بات ہوگی، اس کے حوالے سے جب بات ہوگی، وہ میسج بڑا امپورٹنٹ ہوگا. یہ آپ نے عیسیٰ بالکل صحیح بات کہی. بنیادی طور پر یہ معاملہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے، وہ کئی مختلف گروپس ہیں. تو امریکہ نے جو مذاکرات کا طریقہ نکالا ہے، کچھ کو قطر میں انگیج کیا ہے اور کچھ کو وہ ڈیلیبریٹلی یہ موقع دے رہے ہیں پاکستانیوں کو اور افغانیوں کو کہ تھرو سعودی عرب وہ کر لیں، اور کچھ کو تھرو ترکی کے بھی وہ مذاکرات میں انوالو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک امریکی پالیسی کا حصہ ہے. میں اس میں فکرہ ایڈ کر دوں. ابھی آپ نے سوال کا جو آغاز کیا تھا اور عیسیٰ نقوی صاحب نے ریسپونڈ کیا، نتیجہ خیزی کا یہ ابھی ایک مثال لے لیتے ہیں حالیہ. کیا نتیجہ خیزی ہوئی عراق میں؟ یہاں آ کے کیا کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ انفراسٹرکچر برباد کرتے ہیں، آپ معیشت برباد کرتے ہیں، اور جنگ آپ کا ایک پالیسی ٹول ہے. یہ یہاں کیوں آئے تھے؟ جس طرح کہا تھا نا کہ وار از ٹیریبل بٹ ٹیریبلی پروفیٹیبل. ایشو یہ ہے کہ کیا یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ ان کے نتیجے کیا ہیں؟ ان کے اپنے، جس طرح سمیع صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں. مفادات کن کے ہیں؟ ان کارپوریشن کے ہیں جو یہاں اسلحہ بیچتی ہیں. تو نتیجہ نکالنا ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اب عراق کھڑا ہے وہاں افغانستان کھڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ پہلے سے کام شروع ہے، اور ایرانی صدر سے خود پریزیڈنٹ زرداری کی پہلے بھی 3 مرتبہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ابھی جو سمیع صاحب بات کر رہے تھے کہ جی حامد کرزئی نے وہاں پر پاکستان کو مرد الزام ٹھہرایا ہے. دیکھیں، پاکستان پر حملے تو افغانستان سے ہو رہے ہیں. کہ یہاں پر کہا جائے کہ یہاں سے دہشت گرد ادھر جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. افغانستان سے حملے پاکستان کے اندر کر کے یہ ساری صورتحال پیدا کی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. ایک طرف اگر یورپی منڈیوں کو مضبوط بنایا جا رہا ہے تو اگر ہم اپنے مسائل کا حل بجائے امریکہ سے ڈکٹیشن لے کے آپس میں بیٹھ کے کر لیں تو اس میں ایک مؤثر پیش رفت ہو سکتی ہے. چلے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد اور کابل کی جو امن کوششیں ہیں وہ کیا رنگ دکھاتی ہیں آج کے مذاکرات میں. عرفان سعید کے پاس کوئٹہ چلتے ہیں. عرفان، مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے آج ہڑتال کی اپیل کی گئی ہے. وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، خراب صورتحال ہے، ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ایک بار پھر سے وہاں پر شروع ہو گیا. تو وہاں کی جو اپنی سیاسی جماعتیں ہیں، وہاں کی جو اسمبلی ہے، وہاں کے جو سیاستدان ہیں، ان کا کیا رول ہے اس ساری صورتحال پر؟
جی بالکل شاہزی، آپ نے درست کہا کہ جو سیاسی جماعتیں اور خاص طور پہ جو اسمبلی میں بیٹھی جماعتیں ہیں ان کا کیا کردار ہے، تو کردار کی صورتحال تو آپ یہی دیکھ سکتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو اس وقت صوبائی حکومت کا حصہ بھی ہے اور ایک مضبوط اتحادی ہے صوبائی حکومت میں، اس وقت وہ بھی یہ سراپا احتجاج ہے، اور آج کی ہڑتال کی جو انہوں نے کال دی ہے، یہ اسی بات کا ایک وہ نتیجہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی وہ بھی بلوچستان میں حکومت کا حصہ ہے، لیکن وہ بھی بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات دیکھیں، گزشتہ دنوں سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو کوئٹہ میں جس کا اجلاس ہوا، اس نے بلوچستان حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور صوبائی حکومت کی جانب سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو پیش کی جانے والی رپورٹ تھی اس کو مسترد کیا ہے، اور کمیٹی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جس پر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے۔ جس طرح آج یہ اب بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں جو صورتحال خراب ہو رہی ہے اس میں افغانستان اور جو آپ بات کر رہے تھے ابھی سمیع صاحب بھی کر رہے تھے، تو اس پہ یہ اگر یہ کہا جائے کہ افغانستان کا کردار کیا ہے بلوچستان میں صورتحال کی خرابی میں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ گزشتہ پروگراموں میں بھی ہم نے اس بات کی ذکر کیا تھا کہ افغانستان میں جس طریقے سے انڈین جو سفارت خانے کھولے گئے ہیں بارڈر کے ساتھ، وہ بلوچستان کے حالات کی خرابی میں براہ راست کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ بارہا اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے بھی اس کے خدشات کا اظہار کیا گیا۔ یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ جی افغانستان میں جو بھارت کے سفارت خانے کھولے گئے ہیں اور بلوچستان میں صورتحال کی خرابی میں انڈیا کا بھی رول ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر جو حکومت قائم ہے اس حکومت کی کوئی رٹ موجود ہے؟ جی اس حوالے سے ریٹ کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی حکومت بارہا اس بارے میں کہہ چکی ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، لیکن یہاں پر پیرل گورنمنٹ فورسز نے قائم کر رکھی ہے، ان کے خدشات کا اظہار بھی پولیٹیکل پارٹیاں بھی کر چکی ہیں، حکومت خود کر چکی ہے، تو ریٹ تو یہاں میں حکومت کی نظر نہیں آتی۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ ہے جہاں پر آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ ایک ماہ کے دوران صرف یہ اس سال کے اندر ایک ماہ کے اندر تقریباً 15 لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ گزشتہ دنوں یہ جمعیت کے جنرل سیکرٹری بھی اغوا کیے گئے ہیں، گاڑیاں چھیننے کے واقعات، ٹارگٹ کلنگ اور بم بلاسٹ، یہ تو بالکل۔ اور پنجاب سے بھی اس حوالے سے آواز اٹھنے لگی ہے، بلوچستان کی جو خراب صورتحال ہے، پنجاب کی جانب سے کیا رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، میاں شہباز شریف کے ایک بیان پر ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ عرفان سعید آپ کا، اسلام آباد سے عیسیٰ نقوی بہت شکریہ آپ کا وقت۔ تو ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شامل کریں گے کچھ مزید خبریں اور ان پر ڈسکشن ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بلوچستان کی صورتحال پر تو اب پنجاب سے بھی آواز اٹھنے لگی ہے۔ میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ معافی مانگ کر بلوچستان کی جو محرومیوں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ غنی صاحب آپ نے بتایا کہ میاں شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ اگر معافی بھی مانگنی پڑے ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ ساری صورتحال دیکھیں شازیہ، بلوچستان میں ایک الارمنگ صورتحال ہے، اور وہاں پر جاری احتجاج جو ہے وہ بغاوت کی صورت اختیار کر رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ پاکستان کی تمام قومی جماعتوں اور قومی سیاستدانوں کی جانب سے اس حوالے پہ سے تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ خود پرائم منسٹر نے 2 روز پہلے کہا کہ ہم اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ روز لاہور میں ایک تقریب پہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے پنجابیوں کی ترجمانی کرتے نظر آ رہے تھے کہ ہمیں وہاں پر معافی بھی مانگنی چاہیے، وہاں پر اقدامات بھی کرنے چاہیے، اور پنجاب نے ایک قربانی دی تھی NFC ایوارڈ میں، اپنا حصہ جو ہے بلوچستان کو دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بغاوت کی صورتحال کیوں طاری ہوئی، اس حوالے سے آج سر جوڑنے کی ضرورت ہے۔ خاکم مدن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمیں مشرقی پاکستان کے سانے سے 2-4 ہو چکے ہیں۔ جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ اور میں کل ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ پرویز مشرف جو اکبر بگٹی کو یہ کہتے ہوئے ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے تھے کہ ایسی جگہ سے ہٹ کریں گے کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ان کے ایک دستے راز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام آباد میں ہے، وہاں ان سے نپٹیں گے۔
बात ये कि इस्लामाबाद का काम वफाक पाकिस्तान की अलामत इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से मसाइल का हल होना चाहिए। लेकिन आज जो बलूचिस्तान की सूरत है, अभी इरफान सईद बता रहे थे कि वहां पर हड़तालें हैं और वहां पर अफगानिस्तान और जो बैनुल अक़वामी फोर्सेस हैं, खुद अमरीकी CIA उसके भी वहां पर मुफादात हैं। मैं समझता हूं कि आज जरूरत इस अमर की है कि वाकईतन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में नहीं, बलूचिस्तान बल्कि कोयटा में कहीं करवाई जानी चाहिए। और खुद प्रेसिडेंट जरदारी ने एक अच्छी बात की थी प्रेसिडेंट बनते हुए कि हम माफी मांगते हैं और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के मसाइल का हल करेंगे। ये काम अगर 4 साल पहले हो जाता तो फिर अमरीकी कांग्रेस इस पे सर पीटती नजर ना आती कि वहां पर एक अनारकी की सूरत हाल है। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के मसले को संजीदगी पे लेना चाहिए, इसे तरजीहात में सर फहरिस्त रखना चाहिए और बलूचिस्तान के मसले का अगर आपने सियासी हल निकालने की कोशिश ना की तो फिर हमें किसी और साने से दो चार होना पड़ सकता है और फिर वही जो बैरूनी ताकतें हैं वो यहाँ पर आकर अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगी। समी साहब, अमेरिका की दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के जलसों पर तशवीश, इसमें एक छोटी सी बात है, चूंकि मेरी एक खबर मौजूद है कि नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से अमेरिका ने सियासतदानों से राब्तों का सिलसिला शुरू किया है और वो दफाए पाकिस्तान के हवाले से भी अपनी रिजर्वेशन जाहिर करते हैं। देखें, अगर दफाए पाकिस्तान की रैलियों में कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें इससे पहले मुल्जम बनाया गया था तो पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें बरी किया है। अमरीकी डिक्टेशन पाकिस्तान के अंदर लागू नहीं हो सकती। अगर उन्हें दफाए पाकिस्तान के हवाले से कोई तशवीश है तो फिर किस सिक्योरिटी फोर्सेस की रेजोल्यूशन की बुनियाद पर पाकिस्तान में ड्रोन हमले जारी हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। ये सलमान गनी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें बड़ी कदर है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, यकीनन हमारी एपेक्स कोर्ट है। लेकिन मामला ये है कि ये जो दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के जलसे हैं उसमें कुछ ऐसी तंजीमों के लोग नजर आ रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल की एक करारदाद है 1267, उसके तहत दहशतगर्द करार दे दिए गए हैं। और हम क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के सिग्नेटरी हैं तो हम पर पाबंदी है कि हम वो जो कवानीन है उस पर अमल दरामद करें। और उसके आगे जो सजा तजवीज़ की गई है वो शेख रशीद साहब को और एजाजुल हक साहब को, बात अगर काउंसिल में कोई ऐसी मुझे इजाजत दे दें बात खत्म करने की तो आप दोनों जो मर्जी ऐड कर लीजिएगा। वो बुनियादी तौर पर ये जो वहां पर लोग खड़े स्टेज पर नजर आते हैं उनमें कालाधन तंजीमों के भी कुछ लोग हैं। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है वो ये कहती है कि इन तमाम लोगों पर सैंक्शन, जो इनके साथी हैं उन पर भी सैंक्शन, उनके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर लिए जाए और अगर ये ट्रैवल करें तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो मैं समझता हूं कि हमें अगर इस दुनिया में रहना है तो जो हम जिन लॉज के हम सिग्नेटरी हैं खुद जिन मुआहदों के, उन पर हमें अमल दरामद करना होगा। और इस चीज से छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ समी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी बता दें कि किस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। वो तो पाकिस्तान को खुद मसला उठाना चाहिए ना सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर पाकिस्तानी जाके इसको उठाते नहीं और यहीं पर तकरीरें करके लोगों को मुतासर करने की और मुतमईन करने की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल का क्या कसूर उसमें? मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, मैं इस पर बहुत कम बोलूं। एक तो बात से सही समी साहब कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी हमने देख लिया, इराक में बगैर उसकी सैंक्शंस के अमेरिका गया था और इसे जिसे किसी ने जैसे थीव्स किचन कहा था तो ठीक कहा था। बात ये नहीं है कि हम सिग्नेटरी हैं, बात ये है कि हम कमज़ोर हैं, हमारी मैशत छोटी है। और ये जो आज जो जितने ये जिनका बात करें जो नज़र आ रहे थे बैठे हुए जिहादी जो हैं, ये कौन है, ये किसने बनाए थे? बेसिकली इनको जन्म देने वाला खुद अमेरिकन इंपीरियलिज्म था। यहाँ से पहले दोस्त की तरह इस्तेमाल किया इन आबादियों को गुलाम रखने के लिए या रगमाल बनाने के लिए, आज उन्हें दुश्मन बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मसला ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा क्या मफाद है। जो समी साहब बात करें और वो जो बात करें कि जो वो बात कह दें या यूएन कर दे, वो यूएन क्या कर रही है इजराइल में, क्या हो गया है? और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी यहाँ मसला, कौन सा मसला है यूएन और अमेरिका ने फलस्तीन हल कर लिया है, मुज़ाकरात नतीजा खेज हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर इंसानी बंद हो जाना चाहिए। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर तो अमेरिका नहीं हरकत, उस पर आवाज नहीं उठाई। देखें ये बिल्कुल सही बात है, ये इस पे कोई हमारी दो राय नहीं है। लेकिन जब आप एक मुआहदे में शरीक हैं, अगर एक आदमी उस पर अमल दरामद नहीं करता तो फिर आप भी अमल दरामद नहीं करेंगे, या तो फिर आप उसको छोड़ दें। एक बात तो नहीं, सलमान साहब मैं शामिल नहीं ऐसी जिससे जो हम ये कहते हैं कि अमेरिका बहादुर को तो माफ कर दे, जो अमेरिका पावरफुल मान लेना चाहिए, हम कानून पे अमल करें, वो भले आके कानून तोड़े। ड्रोन हमले की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत हो रहे हैं, हजारों लोग यहां पर मारे गए। मैं ये अगर इजाजत देंगे मुझे, आपको इजाजत है, बात कर ले। यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स का जो हेड है, मैं नाम बोल रहा है, उन्होंने खुद कहा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग अमेरिका कर रहा है, उस पर तो हमने कभी इतराज नहीं किया। कि हम कहते हैं हमें पता है वो सिविलियंस को कत्ल कर रहे हैं, तो ये रेमंड डेविस सारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ खामोश रहती हैं, अंदर कत्लेआम करता फिर रहा था। कौन था? पाकिस्तानी तो नहीं था। देखिए एक सिंपल सोल्यूशन है, अक़वाम मुत्तहिदा वो नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए था, सिक्योरिटी काउंसिल वो नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए था, तो पाकिस्तान वहां से अलहदगी इख्तियार कर ले।
پاکستان سمپلی یہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں تاکہ ایک اسٹرانگ میسج بھی جائے. بالکل ٹھیک ہے, ہم پاکستان نیک ہو جائے, باقی سارے جرائم پیشہ ان پہ ہم بات نہیں کریں گے, وہ غلط کرتے ہیں تو ہم خاموش رہیں گے. قاضی صاحب جو درس دے رہے ہیں ساری UN کی قراردادوں پہ عمل کرے, جو امریکن مفاد میں اس ریزولوشن پہ عمل درآمد ہوتا ہے. 64 سال سے ہم کشمیر اور فلسطین کی ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں, وہ ریزولوشن پاکستان کی نہیں ہے, وہ UN کی ریزولوشن ہے, اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوتا. میں یہ اگر شکر ہے خاموش ہوئے ہیں تو میں عرض کروں, UN میں جب بھی ہر سال اجلاس ہوتا ہے اور پاکستانی جاتے ہیں وہاں پر صدور یا وزراء اعظم, تو وہ ڈر کے مارے کشمیر کا معاملہ بھی تقریر میں نہیں لے کے آتے. پاکستان کو مرد اذان ٹھہرانے کی بجائے ہمیں امریکہ کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہیے. جو دنیا کے اندر دہشت گردی امریکہ کر رہا ہے, کیا پاکستان اس میں ملوث ہے؟ میں امریکہ کی دہشت گردی, امریکہ کا موقف ہے, امریکہ کی دہشت گردی پہ میں بات نہیں کرتا. میں جو ہمارے مکروہ چہرے ہیں, جو منافقت ہے, میں اس کو پہلے ایکسپوز کروں گا. آپ اپنی منافقت کو چھپا رہے ہیں. میں اپنی خبر بتا دوں, ہمارے اپنے اپنی پسند کے مکروہ چہرے ہیں. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سعید قاضی صاحب نے بڑی اہم خبر دی ہے کہ منی لانڈرنگ میں پاکستان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. آخر کیا وجہ ہے کہ منی لانڈرنگ میں پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے؟ سعید قاضی صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. قاضی صاحب, شازیہ, اس میں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک عالمی ادارے نے ہمیں بلیک لسٹ قرار دیا ہے, اور وہ اس لیے قرار دیا ہے کہ ان کی جو ریکمنڈیشن تھی یا جو انہوں نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا رکھا ہے اس پہ عمل نہیں کیا. مگر یہ بات, اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ایشو ہے کیا. ایک تخمینے کے مطابق 2010 اور 11 میں 2 سے 3 ٹریلین روپیز, اور یہ جو ٹریلین ہے یہ خرب, انگریزی والا خرب ہے جس میں 1000 ارب کا 1 خرب ہوتا ہے, وہ معیشت. اور اس پہ مختلف تخمینے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً اس کے برابر ہے کالی معیشت, اور کچھ کہتے ہیں کہ 30 سے 40% ہے. معاملہ یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی بار بار یہ کوٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 1500 ارب روپے کا ٹیکس سالانہ چوری کیا جاتا ہے. پھر یہاں پہ اور ڈرگ ٹریڈ ہے اور یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر ان فگرز کو کسی حد تک بھی درست مان لیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 22 سے 29% تک جو کالی معیشت ہے ہر سال گرو کرتی ہے. اب ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک کشکول لے کے ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں, ایک طرف اتنی بڑی دولت ہے کالی اور ناجائز جو ہمارے ملک میں موجود ہے. اور یہ جو میں نے سوئس بینکوں میں بھی یہ جو میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں, یہ حزیمہ بخاری جو کہ لمس کی ٹیچر بھی ہیں اور ڈاکٹر اکرام اللہ کی نوٹڈ اسکالرز ہیں, یہ ان کی تحقیق تھی. اور سب سے پہلے جو سوئس اکاؤنٹس کی بات کی تھی وہ بھی ان 2 حضرات, خاتون اور حضرت نے کی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی دولت جو ہے یہ آلریڈی موجود ہے. مگر یہ کالا دھن کیا کرتا ہے؟ یہ پلازے بنیں گے, سروس سیکٹر میں جائے گا, یہ پراپرٹی میں چلا جاتا ہے. یہ کبھی بھی کوئی مینوفیکچرنگ میں نہیں جاتا. اصل معیشت مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, اور دنیا میں جو عذاب ریسیشن کا آیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سروس سیکٹر میں چلے گئے. سروس کچھ پیدا نہیں کرتی, بینکس بیسیکلی کچھ پیدا نہیں کر رہے ہوتے, فیکٹری پیدا کرتی ہے, اور فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, سروس سیکٹر بڑا ہوتا چلا گیا. تو یہ ہے پاکستان کی. مگر میں کیونکہ آج وقت کم ہے, مایوس کر دیا کہ ہمارے پیسے واپس نہیں آ سکتے, وہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں. میں ساتھ ہی اس کو اپنی دوسری خبر سے جوڑتا ہوں. وہ یہ کہ آج جو رہتی تو پاکستان میں ہے, پاکستان میں ہے, باہر ہے. اور اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, یہ جو ہماری ریمیٹنسز بڑی ہیں 6 ارب سے 11 ارب تک, تو یہ بھی کالے دھن کی رخصت اور آمد کا سلسلہ. یہ بتایا جا رہا ہے, یوسف نظر صاحب ایک ریسپیکٹڈ اسکالر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں اصل میں یہ جو کالا دھن یہاں سے یہ کما کے باہر بھیجتے ہیں, پھر یہ سفید ہو کے واپس آ رہا ہے. تو اس طرح یہ سرکل چل رہا ہے. میں اس کو اس لیے جوڑنا چاہ رہا ہوں اس خبر سے کہ 25 لاکھ بھوک, غربت, بیماری کا شکار ہیں ہمارے ملک میں, جن کا ہم 2 سال گزرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکے. ایک طرف سے یہ دولت ہے, اور ساتھ میں وہ بھی اشارہ کر دوں جو نیک کمائیاں کل ہم نے دیکھی 18-20 کروڑ, ماشاءاللہ صاف ستھرے پیسے ہوں گے. وہ بیچارے تو وہ تو 18 کروڑ نہیں مانگ رہے, وہ تو ایک پلیٹ مانگ رہے ہیں صاف چاولوں کی جو ان کو مل جائے, جو 25 لوگ, یہ صاف ستھرے پیسے ہوں گے ماشاءاللہ. وہ ٹھیک ہے, میں ان کی طرف نہیں آ رہا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ان دونوں کو کنٹراسٹ کر کے آپ اس ملک کے کرائسس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ جی ہم نے پیسے, اب تو خیر ایک کیس بھی ہو گیا نا کہ جی یہ انہوں نے غلط اثاثے کیے ہیں, وہ عدالت فیصلہ کرے گی, ہم اس پہ کوئی ہمارا منصب نہیں ہے. تو یہ میں دونوں خبریں اس لیے جکسٹاپوز کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ذرا کنٹراسٹ پتہ چل جائے آپ کو کہ ایک طرف 20, 25, 28 کروڑ کی جائز کمائی ہو رہی ہے, ایک طرف جائز
چاول کی ایک پلیٹ، صاف پانی کا ایک گلاس، اس میں بھی ہم استثناء کو اس دھرتی پہ مر رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے، اس میں بھی ہم استثناء کو لے آتے ہیں. ہماری جو باہر موجود رقم ہے ہم نہیں لا سکتے، کیا کریں؟ ہمیں استثناء حاصل ہے. ہم تو کیسا ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ سمیع صاحب جرمنی صدر کے خلاف الزامات کی بات کر رہے تھے، تو کیا ہمارے صدر پاکستان کی طرح استثناء کا معاملہ وہاں پہ بھی اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ آپ نے بڑا جو کیا ہے بات بالکل ایسے ہی ہے، لیکن میں قاضی صاحب کا ایک ہلکا سا کمنٹ دوں گا جو انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ ہر ایک کے اپنی پسند کے بھیانک چہرے ہیں. اب یہ بالکل انہوں نے صحیح بات کہی، مکروہ بھیانک چہرے ہیں، بات بڑی صحیح کی انہوں نے. ایک طرف تو ہم یونائٹڈ نیشن کو بھی نہیں مانتے، سیکورٹی کونسل کو بھی نہیں مانتے، دوسرے کسی ادارے کو نہیں مانتے، اور پتہ نہیں کون سا یہ ان کا پسندیدہ ادارہ ہے جس نے کالے دھن کے بارے میں فگر دیا ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے پورا ایک اپنا تھیسس دے دیا. میں اب یہ اب ان کی پسند کا کوئی ادارہ ہوگا، لیکن میں اگلی اب بات کرتا ہوں جو آپ نے جتنے بھی ادارے ہیں وہ امریکہ کی جو صلح جوئی اور نیکی ہے، جو امریکہ دنیا میں نیکی پھیلا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ جو اس کی حمایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے، ہماری اپروچ ایک ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ بات، یہ جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان پہ چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم سلیکٹیو ہیں یا الیکٹیو ہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی. اب جو میں بات کرتا ہوں جرمن صدر کے استثناء کی. جرمنی میں جو اس وقت صدر ہیں مسٹر کرسچین وولف، انہوں نے 2008 میں کوئی 5 لاکھ فرانک کا قرضہ لیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں انہوں نے، کیونکہ وہ اس وقت ایک چھوٹی سی ریاست کے پرائم منسٹر تھے، تو ان کا یہ تھا کہ شاید انہوں نے اس میں کچھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. اب وہ جرمنی کے صدر ہیں، تو جو پروسیکیوٹرز ہیں جرمنی کے، وہ ان کے خلاف تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ چلانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی استثناء ہے. اچھا. اب وہ جو ان کا قانونی صورتحال تھی، لیکن وہاں پر انہوں نے اپروچ کیا کیا؟ ان کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو صدر ہیں ان کو استثناء حاصل ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پروسیکیوٹرز چلے گئے ہیں ان کے جو ایوان نمائندگان ہیں، وہاں پر انہوں نے جا کے اپنا کیس پلیڈ کر کے نمائندوں سے یہ کہا ہے کہ آپ یہ صدارتی استثناء ختم کریں، کیونکہ اگر آپ کے صدارتی استثناء کی وجہ سے ہم ایک مجرم تک نہیں پہنچ پا رہے. ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جرمن لوور ہاؤس نے، لیکن یہ بالکل ایک ویسا ہی معاملہ بحث چل گئی ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر صدارتی استثناء کا معاملہ آئین میں موجود ہے اور ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اسلام کی شکوں کے مخالف ہے، تو بنیادی طور پر جو لیجسلیچر ہے اس کو بدل دینا چاہیے. غنی صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم خبر دی، جیسا کہ کل پنجاب میں 12 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے. آپ نے کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا یہ الیکشن نہیں، سلیکشن ہو رہی ہے. شاذیہ، میں نے اسی بنیاد پہ کہا تھا کہ ایک مفاہمتی عمل جاری ہے پس پردہ، جس کے تحت 20ویں ترمیم، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہونی ہے، چونکہ اس میں تمام لوگوں کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں. بات یہ کہ پنجاب سے 12 سینیٹرز جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں، اور سب سے جو اہم بات ہے کہ یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری اقدار اور روایات کی بات کر رہی ہیں، اور تشویش میں جو اس بات کی ہے کہ خود اراکین اسمبلی وہ اس حوالے سے چمگوئیاں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ خود اپنے اراکین اسمبلی پہ بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ ایک طرف وہ پاکستان میں جمہوریت اور انتخابات کی بات کر رہے ہیں، ایوانوں کے اندر وہ انتخاب ہونے نہیں دے رہے، اور پھر جیسے کہ ابھی قاضی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو انہوں نے سینیٹر منتخب کیے ہیں، غریب ملک کے امیر سینیٹر جو سامنے آئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے چیلنج اور 18 کروڑ عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ملک جہاں پر کروڑوں لوگ جو ہیں خطۂ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسے کہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو بیچاروں کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور وہ سیاسی کارکن جو دن رات اپنے آپ کو سیاسی کارکن ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کے بینک بیلنسز 17 کروڑ روپے کے ہیں. ہم پاکستان کے اندر، پاکستان جمہوریت کی بنیاد پر بنا تھا، ہم کہتے ہیں دن رات کہ جمہوری عمل کی وجہ سے اس کی بقا اور سلامتی ممکن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ واقعتاً پاکستان کے اندر جمہوریت کی ترویج نہیں کریں گے، ہم اس طرح کے کرائسس سے دو چار ہوتے رہیں گے، جن کا ذکر نئے انتخابات پر بھی ایک سوالیہ نشان نہیں ہے، وہاں پر بھی اگر مفاہمت ہوگی تو عوام کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تینوں کا اس بات پہ تو اتفاق ہے تمام تر بحث کے باوجود کہ جی پاکستان کے عوام کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے نمائندے کم از کم اپنے اندر سے چنیں. بات یہ کہ جو لوگ کروڑوں اور اربوں کی جائیدادوں کے مالک ہیں وہ انتخاب لڑنے کے لیے تو ان سے رجوع کرتے ہیں، لیکن انتخاب لڑنے کے بعد ان کا اپنے عوام سے رابطہ نہیں رہتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی انتشار کسی صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ نام نہاد جمہوری عمل جاری ہے اور پاکستان عدم استحکام اور انتشار سے دو چار. ایک اور بڑی اہم خبر دی تھی، ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم نہیں کرنے کا اعلان کیا ہے. چاہتے کیا ہیں یہ ڈاکٹرز؟ شاید یہ بات یہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے ہڑتال کا عمل تو اس لیے جاری تھا کہ ان کے جو سینئرز جو معطل کر دیے گئے ہیں،
اس کا خود کورٹ نے نوٹس لیا ہے اور ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خود عدالتوں کے اندر بھی ہڑتال اور احتجاج کا عمل جاری ہے. گزشتہ روز بھی مریض خوار ہوتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود کو مسیحا کہتے ہیں. احتجاج کا حق سب کا ہے, ہم بھی قبول کرتے ہیں, لیکن جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, ایک تحقیقاتی کمیٹی تو حکومت پنجاب کی تھی, وہ 1, 2 اور 3 تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں, کوئی ذمہ داران کو سزا نہیں ہوئی. کورٹس کا اپنا عمل جاری ہے. بات یہ کہ ڈاکٹرز کو اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر ڈاکٹرز کے خلاف بھی احتجاج ہوگا. صحیح. میں نے ایک بات کی تھی جو کہ 2 دن سے بات یونان پہ ہو رہی ہے, خبر بڑی اہم ہے. اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ اس موجودہ نظام کی کنفائنز یا حدود میں رہتے ہوئے یہ جتنے یورپ کے ملک ہیں یہ اپنا قرضہ جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے. اور دوسری بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بیل آؤٹ ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست اور عوام سے لیے ہوئے پیسوں سے انہوں نے بچانے کی کوشش کی تھی بینکس کو, وہ ناکام ہو گئے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آج یورپین یونین کے جو بااختیار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی بات نہیں, اگر یونان ڈیفالٹ بھی کر جائے تو یہ صرف 2% ہے پورے یورپ کی معیشت کا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بچا لیں گے, مگر معاملہ کیا ہے, یہ کہانی یونان تک رکے گی نہیں. اس کے بعد اٹلی ہے جو 2% نہیں ہے, وہ 7-8% ہے. تو یہ یوں لگتا ہے کہ یہ جو عالمی نظام معیشت ہے اس کی بساط خطرے میں ہے. سمیع صاحب, منصور اعجاز کا کل ایک اور بیان حلفی, وقت ختم ہو رہا ہے, مختصراً بتا دیں میمو گیٹ اپنے آخری مراحل میں کب پہنچے گا؟ دیکھیں یہ طوطا دوبارہ بولنا شروع ہو گیا ہے اور اب تو اس کو بلانے کے لیے چوری کے ڈبے یہاں سے جا رہے ہیں بھر کے. اب تو مسلم لیگ نون نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اپنی وکلا کی ٹیم وہاں پر بھیجے گی. لیکن جو انہوں نے بیان اپنا حلفی داخل کرایا نا, جو وہ ویڈیو لنک سے بھی کروائیں گے, 27 پیجز پر ہے, اس پر کوئی نئی بات نہیں ہے, وہی پرانی بات ہے جو بیسیکلی اپنی جو بنیاد بنا رہے ہیں. وہ ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہے کہ مجھے اس گفتگو میں یہ کہا حسین حقانی نے کہ میمو لکھو, لیکن جو بلیک بیری میسیجز ہیں اس میں میمو کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو لیگلی میرا خیال ہے اس کو پروو کرنا خاصا مشکل ہے. ایک فکرہ میں صرف یہ کہوں گا کہ منصور اعجاز پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے حوالے سے میٹر نہیں کرتا, میٹر یہ کرتا ہے جو کہا گیا ہے. اس میں اسی طوطے میں کسی کی جان ضرور تھی. بات یہ کہ یہ معاملہ ضرور کھلنا ہے, آج نہیں کھلے گا, 10 دن کے بعد کھلے گا. لیکن اگر مسئلہ واقعی پاکستان کی سیکورٹی کا ہے تو پاکستان کے آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے, انہیں ضرور بولنا ہے. خیال ہے یہ منصور اعجاز ایک بہت سیانہ دیوانہ ہے جو پاکستان کے اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. عوام بھی چاہتی ہے کہ حقائق سامنے لائے جائیں, ہماری سیاسی جماعتیں بھی چاہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے جو بحث چل رہی ہے میمو گیٹ کو لے کر, آخر اس کو کسی نتیجے تک تو پہنچایا جائے, پتہ چلے کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے کو, پیر والے دن. اللہ حافظ.